افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل برداشت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملک سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء کرام کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں قومی سلامتی اور معاشرتی ہم آہنگی میں علماء کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کسی دوسرے میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گمراہ کن معلومات، فرقہ وارانہ بیانیے اور بیرونی سازشوں کا مقابلہ ضروری ہے۔ علماء کا امن و استحکام کے لیے مکمل حمایت کا اظہار۔ کراچی میں بارش کے دوران مختلف حادثات، جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ چھت اور دیواریں گرنے سے 60 افراد زخمی۔ بلدیہ مواش کوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ نشے کے عادی افراد بارش سے بچنے کے لیے عمارت میں پناہ لیے بیٹھے تھے۔ گارڈن، ناظم آباد اور لیاقت آباد میں درخت گر گئے۔ سڑک بند ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مواش کوٹ واقعے کا نوٹس۔ شرجیل میمن کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ لاہور میں سڑکوں کے پرانے نام بحال کرنے کا اصولی فیصلہ۔ اندرون شہر دروازوں کی شاہی گزرگاہیں بھی بحال کی جائیں گی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول کا اجلاس۔ یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کا پرانا نام بحال کرنے کا فیصلہ۔ ٹولنٹن مارکیٹ کے عقب میں کانوینٹ گارڈن بنایا جائے گا۔ اجلاس میں لاہور کی قدیمی اور تاریخی عمارتوں کی بحالی پروجیکٹس پر رپورٹ پیش کی گئی اور جاری پروجیکٹس پر پیش رفت کا تصویری جائزہ لیا گیا۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر۔ سندھ میں گیس اور خام تیل کے نئے ذخائر دریافت۔ گھوٹکی میں شمس 1 کنویں سے تیل کے نئے ذخائر ملے۔ ماڑی انرجیز کے مطابق یومیہ 4 کروڑ 80 لاکھ مکعب فٹ گیس کی پیداوار کا امکان۔ کنویں سے یومیہ 64 بیرل خام تیل کی پیداوار بھی ہوگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کو آگاہ کر دیا گیا۔ ایک دن میں سونا 24,300 روپے سستا ہو گیا۔ ایک تولہ سونے کی قیمت کم ہو کر 5 لاکھ روپے سے نیچے آ گئی۔ فی تولہ سونا 4,99,462 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا ایک دن میں 20,833 روپے سستا ہوا، 4,28,000 کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں جنگ کی صورتحال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین جانا ملتوی کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کا وقت تبدیل کیا جا رہا ہے۔ چین کو اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کا دورہ چین 31 مارچ سے 2 اپریل تک طے تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کرنا سب سے غلط قدم تھا۔ 2 روز قبل مستعفی ہونے والے ڈائریکٹر امریکی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کینٹ کے سنسنی خیز انکشافات۔ کہا ایسی کوئی انٹیلیجنس معلومات نہیں تھی جس سے ثابت ہوا ایران حملے میں پہل کرنے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کو متنبع کیا تھا علی خامنائی کے قتل سے ایرانی عوام مزید مضبوط ہو جائے گی۔ جو کینٹ نے کہا فیصلہ سازوں کو ٹرمپ کے سامنے اظہار رائے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسرائیل امریکہ کو اس تنازع میں لایا۔ عرب اور اسلامی ممالک کی ایرانی حملوں کی پرزور مذمت۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی حملے کسی صورت جائز نہیں۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اعلامیے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین اور ہمسایہ ممالک کا احترام کرے اور فوری طور پر حملے روکے۔ اعلامیے میں ایران سے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ۔ ضرورت پڑنے پر سعودی عرب فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کی ایران کو وارننگ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ایران کو اپنے غلط اندازوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایران کو حملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اجلاس۔ پاکستان کی طرف سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکت کی۔ پاکستان کا تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور۔
गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मजीद कॉलोनी लांठी आमद। बारिश के बायस मकान की दीवार गिरने से जाँ बहक मियाँ बीवी की फैमिली से ताज़ियत। गवर्नर ने हादसे में ज़ख्मी ख़वातीन और बच्चों की अयादत और माली मुआवनत की। तदफीन, मैयत को आबाई इलाके मुंतकिल करने और दीगर अखराजात अपनी जानिब से अदा करने का ऐलान किया। ईरानी तवानाई तंसीबात पारस गैस फील्ड पर हमले का बदला। ईरान ने जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। खित्ते के 3 बड़े ममालिक में गैस तंसीबात पर बड़े जवाबी हमले। कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्ट तंसीब को रॉकेट से निशाना बनाया। कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। अबूधाबी में गैस और ऑयल फील्ड पर भी मिसाइल दागे। गैस तंसीबात पर ऑपरेशन मुअत्तल। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी एयरबेस को निशाना बनाया गया। रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। सऊदी अरब ने 4 मिसाइलों को तबाह कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $112 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97.50 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 2779 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,51,513 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। जापान की स्टॉक मार्केट में 3% से ज्यादा गिरावट। ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया की मार्केटों में भी मंदी। ईरान ने इसराइल पर भी क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। ईरान का इसराइल पर हमले में पहले कभी ना इस्तेमाल होने वाले हथियारों का इस्तेमाल। तल अवीव के 8 इलाकों में तबाही फैली। कई इलाकों की बिजली मुनक़ता। ट्रेन सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग तैयारों को भी निशाना बनाया। 3 तैयारे तबाह। ईरानी फौज का जंग के आगाज से अब तक 600 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। इसराइल का ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमला। 25,000 मिलियन मकब फीट से ज़ायद ईरानी गैस की पैदावार मुअत्तल। तेल की कीमतों में इजाफा। दुनिया की सबसे बड़ी साउथ पारस फील्ड ईरान और कतर की मुश्तरका मलकियत है। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान और कतर की मुश्तरका पारस गैस फील्ड पर हमले पर तशवीश का इजहार। अमाराती हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया, पारस फील्ड को निशाना बनाना आलमी तवानाई के लिए संगीन खतरा बन सकता है। इसराइली हमले के बारे में अमेरिका को कुछ मालूम नहीं था। गुस्से में इसराइल ने हमला किया। ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो कशीदगी बढ़ सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को इंतबाह। सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, सदर ट्रंप ने अमेरिका का ईरान पर हमला ऐसा होगा जो ईरान ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मजीद कहा, कतर की LNG तंसीबात पर दोबारा हमला हुआ तो मैं खतरनाक हद तक जाने से नहीं हिचकिचाऊंगा। पेंटागन की इमारत के ऊपर नामालूम ड्रोन की परवाजें। वाशिंगटन में भी फौजी अड्डे पर मशकूक ड्रोन्स की परवाजें। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने 2 अमरीकी हुकाम का हवाला दिया। बताया, फौजी अड्डे में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और पेंटागन चीफ पीट हेग्सेथ की रिहाइशगाह है। ड्रोन्स कहाँ से परवाज करके आए? अमरीकी हुकाम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तर्जुमान चीफ पेंटागन का ड्रोन्स की परवाजों से मुतालिक तबसरे से गुरेज। पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान में जंग के अखराजात पूरे करने के लिए $200 अरब से ज़ायद की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान पेंटागन की जानिब से फंडिंग की कई मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। रिपोर्ट के वक्त अमरीकी महकमा दिफा और व्हाइट हाउस दोनों ने ताहाल इस मामले पर तबसरा करने से इनकार किया है। ईरान तमाम रेड लाइन्स अबूर कर चुका। कतर की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में तवानाई की तंसीबात पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। कतरी वजारत खारजा ने रासुल फान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी और कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कतर में 2 ईरानी सफारतकारों को अमले समेत फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म। पासदारान इनकलाब के मुताबिक पड़ोसी ममालिक की तवानाई तंसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहते। हमें तवानाई तंसीबात पर हमले के लिए मजबूर किया गया।
ایران کے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تصدیق کر دی۔ ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر قوم سے تعزیت کا اظہار۔ اسماعیل خطیب سمیت دیگر ساتھیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایکس پر بیان میں کہا، بزدل دشمن ہمارے ارادوں اور عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ گزشتہ روز اسرائیلی حملے میں اسماعیل خطیب کی شہادت کی خبر سامنے آئی تھی۔ یورپی یونین نے ایران سے علاقے میں بنیادی انفراسٹرکچر پر حملے بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ٹیلی فون۔ آبنائے ہرمز میں جنگ کے اثرات اور بحری نقل و حمل کی آزادی پر گفتگو۔ عباس اراغچی کی ترکی، مصر اور پاکستان کے وزراء خارجہ سے الگ الگ فون پر بات چیت۔ سویڈن کی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں سویڈش شہری کو پھانسی دیے جانے پر مایوسی کا اظہار۔ فرانسیسی صدر کا صدر ٹرمپ اور قطر کے امیر سے رابطہ۔ فرانسیسی صدر کا شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ۔ ایکس پر اپنے بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا، توانائی اور پانی تنصیبات کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ شہریوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کو روکنا مشترکہ مفاد میں ہے۔ آبادیوں اور توانائی تنصیبات کو فوجی کشیدگی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حملوں میں شہریوں کی ہلاکتوں کو پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کہا، افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ شروعات افغانستان نے کی، پاکستان نے صرف جواب دیا۔ بھارت نے دہشت گردی کے لیے افغان طالبان کو ڈرون فراہم کیے۔ آپریشن غضب للحق میں 707 دہشت گرد ہلاک، 938 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کی 255 پوسٹیں تباہ، پاکستان کا 44 پوسٹوں پر قبضہ۔ افغانستان بھر میں 81 دہشت گرد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں کے دوران 237 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئیں۔ کابل، ننگرہار اور قندھار میں دہشت گردوں کے کیمپ، لاجسٹک بیسز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کا عارضی طور پر آپریشن غضب للحق روکنے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ کہتے ہیں، سعودی عرب، ترکیہ اور قطر کی درخواست پر آپریشن روکا گیا۔ 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک جنگ بند رہے گی۔ کسی بھی سرحد پار حملے کی صورت میں آپریشن فوری بحال کر دیا جائے گا۔ ملک میں بادلوں کا مٹر گشت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش سے موسم خوشگوار۔ لاہور میں وقفے سے بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سہانا بنا دیا۔ ملتان، میاں والی، رحیم یار خان، گھوٹکی، اوباڑو، میرپور ماتھیلو اور ڈھرکی میں بارش۔ چمن، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، صحبت پور میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات نے عید کے دوران بھی مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ آج 30واں روزہ، عید کل ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں بھی عید کل منائی جائے گی۔ پاکستان میں عید کل ہوگی یا پرسوں؟ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسپارکو کے مطابق آج شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو ہوگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عید کی چھٹیاں شروع۔ اتوار اور 23 مارچ کی چھٹی ملا کر دونوں صوبوں میں 5 چھٹیاں ہوں گی۔ وفاق اور سندھ میں عید الفطر کی پہلی چھٹی کل جمعے کو ہوگی۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی واپسی، بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھ گیا۔ لاہور خالی ہونے لگا، متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، پردیسیوں سے منہ مانگے کرائے وصول کرنے کی بھی شکایات۔ کراچی میں وقفے سے ہلکی بارش جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کا امکان۔ حیدرآباد، ٹھٹھہ، سجاول، بدین، مٹیاری میں بھی بارش متوقع۔ سندھ کے چند علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان۔ کل کراچی میں موسم صاف رہے گا، دھوپ بھی نکلے گی۔ ہفتہ کو بارش کی پیش گوئی۔ لاہور میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔